پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پارلیمان کی خصوصی 12 رکنی کمیٹی جس نے چیف جسٹس کے نام کا انتخاب کرنا ہے، اس کا پہلا اجلاس آج ہوا اور اس اجلاس میں تحریک انصاف نے شرکت نہیں کی. تحریک انصاف نے باوجود اس کے کہ نام دیے لیکن اس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی. وہ اس کا حصہ کیوں نہیں بنی، یہیں سے آج بات کا آغاز کرتے ہیں. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب. چیف جسٹس کے انتخاب کے لیے کمیٹی بنی، آپ نے نام بھی دیے، کیوں اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا؟ یہ تھینک یو اسد صاحب، بہت مہربانی آپ کی. یہ رات کو ایکسٹینسولی ہماری کمیٹی میں ڈسکس ہوا تھا کہ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں. انہوں نے نام مانگے تھے تو نام بھیجوا دیے تھے، لیکن ابھی وہ رائٹ فورم کے اوپر جا کے اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا تھا. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت یہ بنی ہوئی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقاتوں کے اوپر ٹوٹل پابندی ہے. ہم ان سے رابطہ نہیں کر پاتے. ان کی گائیڈنس جو ہے وہ ہمارے لیے ہر سٹیپ کے اوپر ضروری ہوتی ہے، اور اس لیے کچھ سبسٹیٹیوشن ہو رہی ہے. اور کل بھی فیل کیا گیا ڈومیننٹلی یہ کہ جی خان صاحب سے کنسلٹ کرنا بہت ضروری تھا، لیکن اس کے بعد چونکہ آج میٹنگ تھی اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو سکے، سو پھر ہم نے جو ڈسکس کیا، ڈیسائیڈ کیا وہ یہ کہ بیسیکلی ہم اس سارے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس کو ایگری نہیں کرتے. یہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک ایلیجیٹیمیٹ جو پارلیمنٹ ہے اس نے ایک ایلیجیٹیمیٹ انیکٹمنٹ کی ہے، اور یہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم یہ سب کورٹس آف لاء میں جائے گا. یہ معاملہ جو ہے یہ ٹرائی ہوگا اور وی فیل کہ یہ ریورس بھی ہوگا. سو اگر ہم جاتے ہیں، ہماری ڈیلیگیشن جاتی ہے، تو ہم اس کی جو پریزنس ہے وہ ایک قسم کی اس ایلیجیٹیمیٹ فورم کو لیجیٹیمائز کرنے کے مترادف ہوگا. تو اس لیے یونینیمسلی فیصلہ کیا گیا رات کو کہ جی ہمیں اس کمیٹی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. یہ پی ٹی آئی کے پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا یا کور کمیٹی نے؟ بالکل پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا. خان صاحب کی مشاورت کے بغیر یہ فیصلہ ہوا، یعنی ظاہر ہے خان صاحب سے اگر رابطہ نہیں ہو پا رہا تو فیصلے تو پھر جو اویلیبل لیڈرشپ ہے اسی نے کرنے ہیں. لیکن پھر یہ فیصلہ کہاں پر ہوا تھا رؤف صاحب کے نام بھجوا دیے جائیں، یعنی پہلی تھاٹ کہاں پر آئی تھی؟ وہ جب نام جب مانگے گئے تھے تو اس وقت جو وہاں لوگ موجود تھے وہیں جو پارلیمنٹری پارٹی میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور وہ نام بھجوا دیے تھے. اور پارٹی فیصلہ نہیں کیا تھا، نام بھجوا دیا. اور اب پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں اس کا حصہ بننا نہیں. اسٹرانگلی ویری اسٹرانگلی وی فیل کہ جی ہمیں کسی بھی ایلیجیٹیمیٹ فورم کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اس کو لیجیٹیمائز نہیں کرنا چاہیے. ابھی اکثریت وہاں پر جو تناسب ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی 2/3 اکثریت ویسے بھی پوری ہو رہی ہے حکومت اتحاد کی. اگر یہ نہ ہو رہی ہوتی صورت اور اپوزیشن کے بھی نمبر پورا، یعنی اپوزیشن کے بیٹھنے سے وہاں 2/3 اکثریت ان کی کم ہو جاتی، تو پھر آپ بیٹھنے کا فیصلہ کرتے. مطلب آپ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ کوئی فائدہ تو ہے نہیں کیونکہ ان کے پاس نمبر تو پورا ہے. دیکھیے نمبر ان کے پاس پورے ہوتے یا نمبر ان کے پاس پورے نہ ہوتے، بیسیکلی ایک اصولی فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ کسی اس ایلیجیٹیمیٹ انیکٹمنٹ کو ہم لیجیٹیمائز نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کی بیسس کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. نمبرز تو ان کے پورے ہیں جیسا کہ آپ نے خود فرما دیا ہے، وہ کر دیں گے. ابھی جو دوسری جو کمیٹی ہے اس میں بھی ان کے نمبرز پورے ہیں. انہوں نے کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ اس طریقے سے کی ہیں کہ تمام کا تمام جو نمبرز ہیں وہ ایگزیکٹو کے پاس موجود ہیں. وہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئیں گی ان کے پاس نمبرز ہوں گے، وہ کر سکتے ہیں. تو ان کی جو کیا لفظ میں اس کا استعمال کروں کہ ان کی جو ایجنڈا ہے، ایک ایجنڈا کا کانسیپٹ کے ایجنڈا کو سرو کر رہے ہیں، وہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھی کام ہے وہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، ان کو ایکسرسائز کریں گے اور وہ ہو جائے گا. یہ تو آئینی ترمیم ہونے سے پہلے رؤف صاحب آپ کے اور ہمارے سب کے علم میں تھا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہونے جا رہی ہیں. یعنی یہ جو پارلیمان کی خصوصی کمیٹی بن رہی ہے چیف جسٹس کے نام کے لیے، اور جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے 13 ممبرز کا، اس میں فارمیشن اس کی اس طرح کی ہو گئی ہے کہ حکومت کا کنٹرول ہو جائے گا. اور آج یہ حکومت نہیں رہتی، کل کو آپ کی حکومت ہو جائے گی تو آپ کا بھی اس پہ کنٹرول ہو جائے گا. اس کی بنی تشکیل ہی ایسے ہوئی ہے. یہ بات جب آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو بیرسٹر گوہر نے پھر یہ کیوں اعلان کیا تھا مولانا کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہمارا کوئی بڑا اعتراض اس کے اوپر باقی نہیں رہا، ہم کچھ اور وجوہات کی بنا پر ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے وہ پرانی بات ہو گئی ہے. اس وقت انہوں بات چیت آگے بڑھ رہی تھی. ہمارے آخری دن جس دن فیصلہ کیا ہم ووٹ نہیں کریں گے اس دن کی بات ہے. آخری جو کہاں ووٹ دینے کہاں ووٹ نہ دینے، اب یہ تو کل کی بات ہے. یہ تو کل فیصلہ ہوا ہے، کل رات کو فیصلہ ہوا ہے ہم نے کہ جی ہم اس کمیٹی میں ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کرنا. آئینی ترمیم کو ووٹ نہ کرنے کی آئینی ترمیم کے اوپر کبھی بھی کنسنسس نہیں ہوا تھا. ہم نے کچھ پرپوزلس دیے تھے مولانا صاحب کو، ہم کنسیڈ کرتے ہیں. بڑا اچھا ہمارا ان کے ساتھ تعلق تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بڑھے گا اور بھی. اور ایک اگر ایک بیسک جو سٹرکچر ہے اس کو مان لیا جاتا تو شاید پارٹی جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو کنسیڈر کرتی. لیکن جو چینجز ہوئی ہیں، جس طریقے سے چینجز ہوئی ہیں، دیکھیے مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آئینی عدالت نہیں بنی، آئینی بینچ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اب وہ بینچ جو ہے
ہمارا تو بیسک مقصد یہ تھا کہ آئینی عدالت اس لیے نہ بنے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ پیرلل جوڈیشری ایک اور آئے, ٹھیک ہے, تو دونوں آپس میں ٹکرائیں اور وہ کوئی بھی کچھ کام نہ کر سکے. لیکن انہوں نے بینچز کی جو حیثیت رکھی ہے وہ وہی ہے جو کہ ایک کورٹ کی ہے. ہمارا یہ تھا کہ جی جو سینئر موسٹ 5 ججز ہیں سپریم کورٹ کے, وہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کے اس کو فنکشن ان کیا, سو پاور جو ہے ساری وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ہاتھ میں رہے گی. انہوں نے اس سے تو ساری پاور لے لی ہے. سو بیسک سٹرکچر جو ہے اس کا, جو جسے کہنا چاہیے سبسٹنس آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے, اس کو آلٹر کر دیے, تو اس کے ہم حصے دار نہیں بن سکتے ہیں بالکل کسی صورت میں. لیکن حکومت جو بیانیہ بنا رہی ہے, حکومت کے لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں مسلسل کہ دیکھیے پی ٹی آئی کا اس مسودے پر کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. انہوں نے عمران خان کو جیل میں ملنے والی صحبتوں یا رابطہ نہ ہونے یا پارٹی کے لوگوں کی گرفتاریوں اور احتجاج کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہونے, ان وجوہات کے بنا پر انہوں نے ووٹ نہیں کیا, ورنہ مسودے پر انہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یہ وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گور نے مولانا کے ساتھ آخری جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں کہا تھا کہ جی ہمارا اتفاق رائے ہے لیکن ہم اس وجہ سے ووٹ نہیں کر رہے. دیکھیے میری انفارمیشن, میں ان تمام میٹنگز میں موجود رہا ہوں جس میں یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ہے. یہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے پارٹی کا کہ ہم نے اس الیجیٹمیٹ ایکٹ کو لیجیٹمائز نہیں کرنا. اگر کسی شخص نے کہا ہے تو شاید اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیا گیا ہے. وہ وجہ نہیں ہے, وہ وجہ بالکل نہیں ہے. وجہ سمپلی یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی گئی ہیں اور جو ان کی حیثیت ہے, جو اس میں چینجز جو کانسٹیٹیوشن میں لائی گئی ہے, اس کے ساتھ ہم بالکل ایگری نہیں کرتے ہیں. یہ آئینی بینچ والا معاملہ کام کر سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا, وکلاء کا یہ خیال ہے کہ جو آئینی بینچ ہے یہ فنکشنل ہی نہیں ہو سکتا اس کی روح کے مطابق. اس میں بہت سارے اس میں تضادات ہیں جو بیرسٹر گور نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہا بھی تھا, اور عمر ایوب خان صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی کچھ حوالوں سے. میرا خیال اس بارے میں بڑی اسپیکولیشن ہو رہی ہے. کچھ وکلاء حضرات نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جورسڈکشن کا معاملہ ہے وہ سیٹل نہیں ہوگا. وہ جو دو اس وقت کورٹس, اب پریکٹیکلی 2 کورٹس بن گئی ہیں, ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, وہ بھی کورٹ ہی ہے تقریباً. تو ان کے درمیان جورسڈکشن کا جو معاملہ ہے وہ ایک تنازع بنا رہے گا. وہ بار بار جو ہے وہ ایک کانفلکٹ کی شکل میں سامنے آئے گا. راؤ صاحب, جن 4 لوگوں نے ووٹ کیا کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے؟ آپ کن 4 لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ مولانا سے کے علاوہ جنہوں نے نمبر پورے کرنے کے لیے 4 لوگوں. تو آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو تو شو کاز بھی کر دیا ہے. ہم نے تقریباً 9 لوگوں کو شو کاز کر دیا. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جیتنے کے بعد جے یو آئی میں یا پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی, اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھی تھی. آج بھی وہ الیکشن کمیشن اور نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ ان کے کاغذات میں آزاد امیدوار ہیں. ان کو شو کاز نوٹس پارٹی کا کیا جا سکتا ہے, ممبرشپ نہیں سے نہیں ہٹایا جا سکتا. دیکھیے ہم نے شو کاز ان کو کیا ہے, وہ شو کاز آپ کے سامنے بھی آ جائے گا. کل رات کو فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو شو کاز کرنا ہے. 9 لوگوں کو شو کاز ہم نے کیا ہے. اس کے بعد پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے, آگے جا سکتے ہیں, کتنا جا سکتے ہیں, جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہاں تک جا سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے قانون کے مطابق. ہم لیکن ہم وہاں تک جائیں گے جہاں تک ہم جا سکتے ہیں. لیکن آپ ان کے لیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو نہیں لکھ سکتے کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے؟ آزاد کے طور کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو تو شاید ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اگر وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں. راؤ صاحب, اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ریزرو میں رکھا گیا تھا, ضرورت پڑتی تو یہ ووٹ کرتے, لیکن انہوں نے ووٹ نہیں کیا, جن میں بہت زیادہ نام 2 لوگوں کا آیا, ان میں ڈاکٹر زرکا کا نام بھی آیا, سینیٹر فیصل سلیم کا بھی آیا. ہم نے ان کو بھی شو کاز کر دیا. کیا پارٹی اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ یہ واقعی انہوں نے جی جس آپ دیکھ لیجیے گا ان میں نام آئیں گے, میرا خیال آج آ جائے گا, رات کو نکل آئیں گے. 9 لوگوں کو ہم نے شو کاز کیا, اس میں 2 سینیٹرز کا نام بھی ہے. اور اس میں زین قریشی کا نام بھی ہے. جی زین قریشی کا نام بھی ہے. زین قریشی کا نام بھی ہے. یعنی پارٹی اس بات پر یعنی انہوں نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں کہ یہ لوگ بھی شو کاز کا فیصلہ ہوا. اچھا, یہ تو آپ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ زین قریشی کا نام. خبر نہیں دے رہا جی, میں تو رات کو میٹنگ جو تھا, جو فیصلہ ہوا ہے, تو وہ شو کاز تو سامنے آ جانا ہے, وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. زین قریشی کا جو وضاحتی بیان آیا تھا وہ پارٹی کو مطمئن نہیں کر سکتا. وہ پارٹی کے اوپر ہے, پارٹی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ شو کاز کا مطلب ہے کہ جو آپ ایکسپلین کریں. ابھی تو یہ نہیں کہ کوئی آگے, اس کے بعد وہ ایکسپلین کریں گے, اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے, تو اس کے بعد پارٹی آگے بڑھنے کے بارے میں فیصلہ کرے. اور ڈیفینیٹلی پارٹی کا اس سلسلے میں شاہ محمود قریشی صاحب سے تو کوئی رابطہ ہوا نہیں ہوگا. آبویسلی جی, عمران خان سے نہیں ہو رہا تھا, ان سے میٹنگ نہیں ہو رہی. میٹنگ نہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر کوئی ایسی قیود نہیں لگی ہوئی ملنے کی. وہ مل رہے ہیں, ان کو مل رہے ہیں.
تو ان سے رابطہ ہو بھی سکتا ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی پارٹی رابطہ بھی کرے گی, ان سے بات بھی کرے گی اس سلسلے میں. لیکن جو اس تک وقت کی جو سچویشن ہے وہ میں آپ سے راؤ صاحب, یہ کتنی تشویش کی بات ہے کہ آپ کے 11 لوگ تقریباً جو ہے وہ حکومت نے توڑ لیا. میں دیکھیے, میں یہ ایک اور سائڈ بھی تو ہے نا کہانی کی, اس کو مت بھولا کریں کبھی بھی اسد صاحب. جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, جن لوگوں کے بچے اٹھائے گئے ہیں, وہ مطلب کیا میں بات کروں, میں تو خود شرم آتی ہے کہ وہ چیزیں میں ڈسکرائب کروں کہ وہ انسانیت جو ہے وہ روتی ہوئی دکھا دیتی ہے مجھے, اخلاقیات جو ہیں وہ روتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو وہ جو ہوا ہے ان کے ساتھ, ہمارے لوگوں کے ساتھ, میں کچھ کہنا نہیں چاہتا اور اس کے اوپر. تو پارٹی نے اپنا ڈسپلن امپوز کرنا ہی کرنا ہے, لازمی بات ہے, وہ تو انہوں نے کرنا ہے, شو کاز کریں گے, لازمی بات ہے. لیکن صاحب جو جن لوگوں کے ساتھ اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوا لیکن وہ کھڑے رہے, فیاض شجرا وغیرہ کے ساتھ, یہی تو بات کھڑے رہے, یہی اسد, ان کے بارے میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ اتنا ورسٹ نہیں ہوا. یہی وہ فیکٹر ہے جو کہ کاؤنٹ کرتا ہے سب سے زیادہ, کہ جی وہ لوگ, ان کا کیا ہے, ان کا کیا قصور ہے جو کہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں, اور ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا پھر بھی وہ کھڑے رہے. کیا ان لوگوں کو, جن میں ذہن قریشی بھی شامل ہیں, کیا ان لوگوں کو کہا گیا تھا پارٹی کی طرف سے بھائی انڈر گراؤنڈ ہو جائیں, آپ اپنے آپ کو کے پی میں لے جائیں, آپ محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں, آپ اپنے آپ کو ان اویلیبل کریں تاکہ اس قسم کا خدشہ نہ رہے, تو ان لوگوں نے یہ کیوں نہیں کیا؟ پارٹی نے بہت ساری ہدایات دی تھیں جن میں سے کچھ پر عمل ہوا ہے, کچھ پر نہیں ہوا انفارچونیٹلی. لیکن میں فردر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن لازمی بات ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. آپ کا یا پارٹی کا یہ کیا خیال ہے کہ یہ لوگ کیا خوف کا شکار ہو کر انہوں نے حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا, یا بک گئے ہیں یہ لوگ؟ میں کوئی اس سٹیج کے اوپر, جب کہ انکوائری ابھی نہیں ہوئی, میں کچھ ایسی کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گا. پہلا سٹیج ہوتی ہے شو کاز کی, جی ایکسپلینیشن مانگی جاتی ہے. جب ایکسپلینیشن آئے گی پھر پارٹی کے اپنے فیکٹس اینڈ فگرز بھی, ڈیٹا بھی ہوگا, تو ان کے ساتھ وہ پھر کمپیریزن کیا جائے گا, تو ایک نتیجے کے اوپر پہنچ کے پھر اگلا جو سٹیپ ہے وہ لیا جائے گا. میرا خیال ہے کچھ 2-4 دن انتظار کر لیجئے, آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. اچھا راؤ صاحب, ابھی علی امین گنڈا پور صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ جی آئینی ترامیم کے خلاف اب احتجاج ہوگا, یہ فائنل کال ہوگی, اور پورے پاکستان کو بلاک کریں گے, صرف اسلام آباد کو نہیں پورے پاکستان کو بلاک کر دیں گے. یہ علی امین گنڈا پور صاحب اپنے طور پر کہہ رہے ہیں, پارٹی میں کسی فورم پر یہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ علی امین صاحب کہہ رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ کچھ لوگوں سے بات انہوں نے کی ہوگی. ہماری ایک ڈیٹیلڈ میٹنگ ہونے جا رہی ہے پولیٹیکل کمیٹی کی, وہ اس میں کافی فیصلے کیے جانے ہیں, ہمارا ایجنڈا ہے, اور ان فیصلے جب ہو جائیں گے تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو پبلک کریں گے, آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ پارٹی کا آگے کا جو لاہے عمل ہے وہ کیا ہے, کیا کرنے جا رہی ہے ہم لوگ. احتجاج کے حوالے سے حتمی ہر چیز کے حوالے سے اسی ہفتے میں میٹنگ. یہ جو ابھی آپ نے جمعے کو احتجاج کی کال دی تھی, گزشتہ جمعے کو, جمعے کے بعد نکلے پاکستان بھر میں, نہیں نکلے لوگ, کیا ہوا, کارکن تھک گئے ہیں یا انہیں لیڈرشپ پر اعتماد نہیں رہا؟ دیکھیے, ہماری لیڈرشپ بھی نہیں رہی, کیونکہ لیڈرشپ کو ہم نے سیکیور کیا ہوا تھا. کوئی بھی ہمارا ایم این اے وغیرہ اور سینیٹر جو ہے سب کو ہم نے سیکیور کیا ہوا تھا, وہ موجود نہیں تھے لیڈ کرنے کے لیے. تو ایک بڑا فیکٹر تھا, وہ بھی تھا. لوگ نکلے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی نہیں نکلے, شاید اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ نہیں نکلے. تو ایک وہ پروٹیسٹ فٹیگ بھی ہوتی ہے, وہ بھی کی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, جو کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس میٹنگ میں جو کہ ہونے جا رہی ہے اس میں ڈسکس کریں گے, اور کمپریہنسو ایک لائحہ عمل جو ہے پارٹی کا آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں, وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں. حامد خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں ہوئے تو ہم کسی اور کو قبول نہیں کریں گے. کیا یہ پارٹی کا فیصلہ ہے یا حامد خان صاحب وکلاء کے طور پر کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے, پارٹی کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ جی جو جس کی ٹرن ہے اسی کو ہی چیف جسٹس بننا چاہیے. لیکن حامد خان صاحب کی یہ پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ انہوں نے وکلاء تحریک کے معرفت سے دی ہے, اور وہ وکلاء تحریک جو ہے اس کو لانچ کر رہے ہیں. 28 سے 29 تاریخ کو میرا خیال ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. وہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہوگا, اور اگر اس کو ہم جیت جاتے ہیں, دیٹ مینس کہ پروفیشنل گروپ جو ہے حامد خان صاحب کا, تو وہ ایک فیسیلیٹیشن ہوگا وکلاء کی تحریک کو لانچ کرنے کے لیے. لیکن وکلاء کی تحریک جو ہے وہ لانچ ہو رہی ہے, جی ڈیفینیٹلی لانچ ہو رہی ہے. بہت بڑا فیل ہوگا. جی, آپ نے پوری اپنی گفتگو میں یہ بار بار کہا کہ ہم اس کو لیجیٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتے, یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ آئینی اور قانونی طریقے سے, یعنی 2/3 اکثریت کے لیے جو ووٹ کرنے کا جو آئینی تقاضے تھے وہ پورے کیے گئے ہیں, اور آئین سازی, قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے, انہوں نے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے نمبر پورے کر کے اور کر لیا. یہ جو آپ کہیں گے کہ 4 لوگوں کو منحرف کرایا, وہ منحرف ہونا بھی آئین میں اس کی بھی موجود ہے, اس کے لیے بھی ایک فیصلہ آیا ہوا ہے 63A والا. تو غیر قانونی عمل کہاں ہوا ہے؟ اب لیجیٹیمیٹ تو یہ ہو گیا. یہ عمل جو ہے نہ آئینی تھا نہ قانونی تھا. دیکھیے, قانون کو آپ نے ایک ایجنڈا ڈریون قانون کو 63A کو ایک اچھا قانون بنا تھا کہ جی وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ
جو انسانی ضمیر اور انسانوں کی جو سوداگری ہوتی تھی اس کی وہ ختم کرنے کی طرح ایک بڑا امپورٹنٹ قدم تھا، لیکن چونکہ اس حکومت کو وہ سوٹ نہیں کرتا تھا تو اس کو چینج کروایا. اٹ واز این ایجنڈا ڈریون تھنگ. اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا. تو سائیں یہ نہ میری پرسیپشن میں، میری انڈرسٹینڈنگ میں اصل نہ یہ قانونی ہے، نہ یہ آئینی ہے، نہ یہ اخلاقی ہے، نہ یہ انسانیت کے تقاضوں کے اوپر پورا اترتا ہے. یہ ایک انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی اور انتہائی بدنما قسم کا ایک فعل تھا. جو کیا پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا؟ جی بالکل کریں گے ہم، جی بالکل کریں گے. کہاں چیلنج کریں گے؟ آئینی بینچ میں کریں گے چیلنج یا سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ جہاں بھی ہمارا اس سارے کنفیوژن کو جب ختم ہوگی تو ہماری وکلا ٹیم ہمیں ایڈوائز کرے گی جی کہ اب اس جہاں جا سکتے ہیں تو وہاں جائیں گے. ابھی تک تو ویسے فرینکلی اسپیکنگ کسی کو بھی نہیں پتا. کسی کو نہیں پتا. چلیں بہت شکریہ رؤف حسن صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج پارلیمان کی جو خصوصی کمیٹی ہے جس سے چیف جسٹس کے 3 ناموں میں سے ایک نام کا انتخاب کرنا ہے چیف جسٹس کے لیے، اس کا پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا. آج پارلیمان کی کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. امید ہے کہ شاید آج ہی چیف جسٹس کا نام سامنے آ جائے. ہمارے ساتھ محمد مالک صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ مالک صاحب، خوش آمدید. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. بہت شکریہ قاہرہ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید. مالک صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ پارلیمان کی جو کمیٹی ہے یہ چیف جسٹس کی قابلیت کو کیسے جانچے گی؟ کس بنیاد، یعنی پیرامیٹرز کیا ہوں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ جسٹس منصور زیادہ قابل ہیں یا جسٹس منیب کو ہونا چاہیے، جسٹس جائیہ آفریدی کو؟ کس بنیاد پر جو پارلیمان کے اراکین ہیں وہ فیصلہ کریں گے؟ میرا خیال ہے جی بیسک تو کرائیٹیرین ایک ہی ہوگا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ بہت زیادہ ریلیف مل رہی ہے کورٹ سے پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو، اور یہ وہ بیلنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہم سیٹ اپ بنائیں کہ جس میں کم از کم ان کو ایکسٹرا ریلیف ملنی بند ہو جائے. ٹو بی فیئر ان کے جو نزدیک تو یہی بہت بڑی ریلیف ہے کہ اگر ان کو ریلیف نہیں مل رہی تو ان کو بھی ایکسٹرا ریلیف نہ ملے. تو یہ بہت بڑا کرائیٹیرین ہوگا، اور یہ فیصلے جو آخری 4-5 پولیٹیکل فیصلے ہیں، 63A ہے، ریزرو سیٹس ہیں، آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا کرائیٹیرین ہوگا، کہیں یا نہ کہیں. لیکن ظاہر ہے ان کو یہ ان ججز سے بہت انکمفرٹیبل ہوں گے کہ جنہوں نے 63A کا فیصلہ کیا، جنہوں نے ریزرو سیٹس کا فیصلہ کیا، اور وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ منصور شاہ صاحب کے اگینسٹ، جس کو کہتے ہیں اسٹرائک 1 بیس بال والی، اسٹرائک 1 اسٹرائک 2. اور میرا خیال ہے جو سیکنڈ کلیریفیکیشن آئی تھی، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا تھا تاریخ میں ہماری بھی کہ سپریم کورٹ نے ڈیٹیلڈ فیصلے کے بعد اپنی کوئی کلیریفیکیشن نکالی ہو. تو میرا خیال ہے اس سے کافی زیادہ فرق پڑے گا منصور شاہ صاحب کے چانسز پہ. اور اگر کل آپ ان کی تقریر بھی سنیں، خواجہ آصف صاحب کی جو کل تقریر تھی پارلیمان میں، جی اس میں بھی انہوں نے کافی ہارڈ ہٹنگ کی تھی کہ جی ایک گروپ ہے ججز کا جو یہ فیصلے کر رہے ہیں، وہ اپنا گروپ رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی بات کرتے ہیں. اور ایک بات اگر میں پیرافریز کروں تو گورنمنٹ کا سانس یہ ہے کہ جی ہم بالادستی، یہ عدلیہ بالادستی چاہتی ہے، ہم کہتے ہیں آپ آزاد رہیں لیکن بالادست نہ ہوں. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ تو پولیٹیکل فیصلہ ہے. یہ ریفارمز بھی پولیٹیکل ریفارمز ہیں، یہ کوئی خالی جوڈیشری کی ریفارمز نہیں ہیں، یہ پولیٹیکل بیسس پہ جوڈیشل ریفارمز ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر شاید فائز عیسیٰ صاحب کمپرومائز کے طور پہ آگے آ جائیں گے، بیکاز منیب اختر تو ڈیفینیٹلی باہر ہیں. ابھی تک 50-50 نظر آ رہا ہے ہمارا منصور علی شاہ صاحب پہ. بیسکلی از اے ڈیسنٹ مین، لیکن یہ 2-3 فیصلے ایسے ہوئے ہیں کہ جس پہ یہ انکمفرٹیبل ہے گورنمنٹ. تو مجھے تو ان کا جھکاؤ لگے گا کہ جائیہ صاحب کی طرف آ جائیں. اگرچہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی جسٹس جائیہ، منصور علی شاہ صاحب اور عطر منلہ صاحب یہ ایک ہی لا فرم کے پارٹنرز ہیں، لیکن جائیہ صاحب پہ کنٹروورسی کوئی نہیں ہے. سو لیٹس سی، ہو سکتا ہے یہ منصور علی شاہ صاحب کو اس لیے لے آئے کہ دیکھیں باقی چیزیں تو ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں نا اب، کیونکہ اب جتنے بھی پولیٹیکل معاملات ہیں وہ تو جائیں گے، جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچز میں جائیں گے، وہ گورنمنٹ کے ایبسولوٹ کنٹرول میں ہوگی اس کی کمپوزیشن وغیرہ. تو اب ہو بھی سکتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو بنا دیں، کیونکہ جتنے آئینی معاملات ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے. سو ایون دو دے مائٹ ناٹ لائک ہم، لیکن صرف لائرز کو چپ کرانے کے لیے، دیکھیے لائرز نے کیا کہا ہے سب نے، اگر وہ نہ بنے تو ہم تحریک چلائیں گے.
پی ٹی آئی کا آج کا بیان ہے کہ جی اگر سینئر ترین جج نہ بنا تو ہم تحریک چلائیں گے. اگر یہ منصور علی شاہ صاحب کو بنا بھی دیتے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی, کیونکہ پاور تو نکل گئی ہیں ان کے ہاتھ سے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ڈیسائیڈ کرنے کے. تو ہو سکتا ہے کہ اب منصور علی شاہ صاحب ہو جائیں, بیکاز ان کے پاس وہ ڈیمیج کرنے کی ان کے پاس پاور نہیں ہے کسی بھی سپریم کورٹ کے جسٹس کے پاس, وہ پاور چلی گئی ہیں ٹو کانسٹیٹیوشنل بینچز. صحیح ہے, لیکن سر اس میں آج جو پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہے اس کمیٹی کا, اگرچہ انہوں نے پہلے نام دے دیے اپنے 3 لوگوں کے, لیکن آج وہ کمیٹی میں نہیں گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم اس پورا پروسیس کو لیجیٹمائز کر دیں گے. آپ کے خیال میں یہ پی ٹی آئی کی موو کیسی ہے؟ تو کر دیا نا, کل آپ آئے, آپ نے کہا جوڈیشل ریفارمز جعلی ہیں, لیکن اس میں آ کے آپ نے ووٹنگ میں حصہ بھی لیا. آپ نے جب نئے کی بات ہوتی تھی تو آپ نے کھڑے ہو کے کاؤنٹ بھی کروایا اپنے آپ کو. آپ کہتے ہیں پارلیمان جعلی ہے, لیکن آپ اس کے اندر بیٹھے بھی ہوئے ہیں. یہاں کمیٹی کا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں, لیکن کمیٹی میں نام آپ نے دے دیے. آئی تھنک پی ٹی آئی کو اب ذرا بڑا کلیئرلی پہلے اپنے فیصلے کر لے. پی ٹی آئی اس وقت مجھے تو کلیئرلی کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہے. فیصلہ کرنے اگر تو انہوں نے ہاؤس میں بیٹھنا ہے اور کمیٹیز میں بیٹھنا ہے تو پھر بائیکاٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا آپ کمیٹیز میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں, ایک 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ, یہ وہی گنڈا پرسا والی ہے نا کہ احتجاج کرنا بھی ہے پھر آخری موقع پہ غائب ہو جانا ہے. آئی تھنک کنفیوژن ہے, اور اسٹریٹجک معاملات میں وہ ٹیکٹیکل چیزیں تو کرتی ہے پی ٹی آئی, ریئیکٹ کیا, پریشر ڈالا, لیکن آئی تھنک ان کی اسٹریٹجی کا ایک سیریس ایک کوہیرنٹ اسٹریٹجی کی مجھے تو بھی کمی محسوس ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے سر. جو آپ نے پہلی بات کی کہ جھکاؤ کیوں اور کس بنیاد پر ہوگا, میں قاہرہ صاحب سے ذرا چاہوں گا کہ اس پر رسپونڈ کر دیں. قاہرہ صاحب, میں نے جو مالک صاحب سے سوال کیا کہ پیرامیٹرز کیا ہوں گے اور پارلیمان کے جو ممبرز ہیں وہ کس بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ ججز کون سا جج زیادہ قابل ہے, ان کے فیصلے دیکھے جائیں گے, ان کا جھکاؤ دیکھا جائے گا. آپ کیا مالک صاحب کے تجزیے سے اتفاق کر رہے ہیں کہ حالیہ جو فیصلے ہیں وہ کافی زیادہ اثر انداز ہوں گے فیصلہ کرنے پر؟ یہ تاثر تو ہے صحیح ہے جی, لیکن بات یہ ہے کہ نیچرلی ان جج صاحبان کا کنڈکٹ جو ہے وہ بھی بیٹر کرے گا. اور یہ بات بھی درست ہے کہ اس کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے میجورٹی لوگ وہ سینئر وکلاء ہیں جو سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی پریکٹس کرتے ہیں اور جج صاحبان سے بخوبی واقف ہیں, اور ان کی کیپیسٹی سے بھی آگاہ ہیں, ان کے ادروائز کنڈکٹ سے بھی آگاہ ہیں. تو یہ کہنا کہ ممبران کیسے کر لیں گے ان کی اسیسمنٹ, میرے خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. وہ اس قابل لوگ ہیں, وہ سارے ان جج صاحبان سے کوئی کم اہل نہیں ہے, بلکہ ان کے پاس پیش ہونے والے سینئر وکلاء ہیں. جی نہیں سر, میرا سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے. میرا سوال یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کے پیش نظر کیا چیزیں ہوں گی جس کی بنیاد پر ان کا ریکارڈ ہوگا. چیف جسٹس صاحب کا کام, ان کا جوڈیشل ورک تو نہیں دیکھا جانا نا, ان کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس دیکھا جائے گا کہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس میں کون بہتر جو ہے, جن کا رہا ہے ماضی میں تجربہ کس کا رہا ہے. یہی چیزیں دیکھی جائیں گی اور کیا دیکھا جانا ہے. اور پی ٹی آئی اگر آج اس طرح سنا ہے کہ بائیکاٹ کیا ہے, اگر آج یا تو ان کو چاہیے تھا وہ کمیٹی کے ممبر ہی نہ بنتے, صحیح, اور اگر ممبر بن گئے ہیں تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ کمیٹی میں بیٹھتے اور بیٹھ کے اپنی رائے دیتے. وہ جس جج کے بارے میں بھی ہوتا, یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی جج کو کہ مجھے ان کی شکل پسند نہیں, ان کا فیصلہ پسند نہیں, آپ نے باقاعدہ ریزن ریکارڈ کرانی ہوگی کہ کسی کے خلاف اگر آپ اس کو مسترد کر رہے ہیں نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 میں, نمبر 1, نمبر 2 کو یا نمبر 1 کو اگر آپ نہیں قبول کر رہے تو اس کی ریزن دینی ہوگی کہ کیوں نہیں کر رہے. صحیح ہے سر. قاہرہ صاحب جی, جو ابھی ترامیم ہوئی ہیں اس میں کچھ وکلاء اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی, علی ظفر صاحب نے بھی سینیٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا, انہوں نے کہا کہ کچھ لیگل ایررز ہیں. مثلا ایک نقطہ سب سے زیادہ جو یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر 13 رکنی بینچ کا ایک فیصلہ ہے, اس کا ریویو سننا ہے, تو آئینی بینچ 7 رکنی بینچ ہوگا, وہ 13 ممبرز کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے, ریویو کیسے سن سکتا ہے؟ یہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے, اور اب کیونکہ اس کی کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہی اس بینچ کی ہوگی, لہٰذا اس کے اوپر وہ بار نہیں آتی کہ 13 ججز کا یا 16 ججز کا. اب کمپیٹنٹ فورم ہی یہ ہے, لہٰذا اسی نے سننا ہے. قاہرہ صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو ایک سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن بہت عرصے سے ہمیں دکھائی دے رہی ہے, اور اس کا ظاہر ہے ایک امپیکٹ فیصلوں پر, قوم پر اور قوم کے مستقبل پر آبویسلی کسی نہ کسی طرح سے ہوتا ہے. اب آپ کیا اس کو ریزالو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آئندہ دنوں میں؟ گروپنگ اگرچہ ابھی تک موجود ہے سپریم کورٹ میں. گروپنگ تو جی بدقسمتی ہے, ایک ایسا ادارہ جس نے سب اداروں کو اوورآل ان کے کیسز سننے ہیں, فیصلے دیکھنے ہیں, جس کا بڑا اہم رول ہے, کلیدی.
اس ادارے کے اندر یہ ڈویژن ہو کہ جج صاحبان کے گروپ بن جائیں, وہ ایک دوسرے سے ملاقات نہ کریں, ہاتھ نہ ملائیں, اور وضاحت کے ساتھ یہ ہو کہ فلاں گروپ اس طرف ہے اور فلاں گروپ اس طرف ہے. ایسی صورت میں میرا تو بڑا واضح موقف رہا کہ جی پہلے جوڈیشری کو اپنا گھر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کسی اور کو کچھ کہنے, اس کو بلانے, اس کے بارے میں ججمنٹ دینے سے پہلے انہیں اپنے گھر کے اندر اپنی اخلاقی حیثیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بدقسمتی سے ابھی اس سارے عمل سے بھی یہ ختم نہیں ہوگا. صحیح ہے قاہرہ صاحب, یہ جو ہونا چاہیے جی جج صاحبان کو اس پہ بیٹھنا چاہیے. ان کو خود اپنے طور پہ, یا جج صاحبان کے اندر سے کچھ لوگ, اگر سارے نہیں بھی بیٹھتے تو کچھ لوگ تو بیٹھے نا. اگر پاکستان کی سپیریئر کورٹ یعنی سپریم کورٹ کے وہ جج صاحبان جو 62, 63, 64, 65 سال کے ہیں, اگر وہ اپنے اتنے تجربے, اتنے ٹھنڈے دماغ والے, اتنے جن سے جو توقع کی جاتی ہے اسٹیج پہ پہنچ کے, اگر وہ اپنے بائسز پہ قابو, اپنے غصے پہ قابو, اپنے جو ان چیزوں پہ نہیں کر سکتے تو پھر فیصلے کیسے دے سکیں گے جی؟ صحیح ہے. یہ سر جو آئینی ترمیم ہوئی ہے, اب اس میں ایک اعتراض مسلسل یہ لگایا جا رہا ہے کہ جی زور زبردستی کی گئی, کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا, کچھ کے فیملی ممبرز کو اٹھایا گیا. خود قاسم روجو صاحب نے, ان کے پارٹی ہیڈ نے بھی ان کے بارے میں کہا, اور خود انہوں نے بھی بیان دے دیا کہ جی مجھ پر بہت دباؤ تھا اور مجھ سے زبردستی یہ کرایا گیا ہے. اور بلاول صاحب نے جلسے میں کھڑے ہو کر جو 18 تاریخ کو کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر حمایت نہ ملی تو پھر میں بروٹ میجورٹی کے ساتھ کرنے پر مجبور ہوں گا. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو بلاول صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ تھی, کیا وہی ہوا ہے الٹیمیٹلی پہ؟ دیکھیے سیاسی جلسوں میں تلخی پہ باتیں کی جا سکتی ہیں, وہ ہو جاتی ہیں, اس کو اس رنگ مت لیجیے. رہی بات یہ کہ کسی ممبر کا بازو مروڑ کے اس کو لالچ دے کے اتنے کروڑ, اتنے ارب, پتہ نہیں کتنے اربوں کے الزام تھے, کیا کسی ایسے ممبر نے جو پی ٹی آئی کا تھا اس دباؤ میں اس نے ووٹ ڈالا ہے کوئی ایسا ممبر؟ پی ٹی آئی نے نہیں ڈالا, لیکن پی ٹی آئی نے بہرحال اپنے ان ممبرز کے بارے میں کارروائی انیشیٹ کر دی ہے ان کو شوکوز نوٹس جاری کرنے کی, کیونکہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ جی دیکھیں نا, گورنمنٹ نے ووٹ ڈلوانے تھے, گورنمنٹ نے بندے اٹھا لیے, گورنمنٹ نے فلان کر لیا, یہ سارا کچھ بی این پی کے لوگوں نے ووٹ کیا دے دی. اگر ان کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو پھر تو اس آرگومنٹ میں کوئی جان ہوگی. اب زین قریشی صاحب کے بارے میں بھی یہ تھا کہ ان کو اٹھایا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے والد صاحب کے کہنے پہ زیر زمین تھا. باقی بھی اس طرح ہے. اگر ان کے جان آرگومنٹ میں کوئی وزن ہوتا, کوئی ایک بندہ بھی ان ممبرز میں جن پہ جن کے بارے میں تھا کہ ان کے گھروں پہ حملے ہوئے, ان کے بچوں کو اٹھایا گیا, فلاں کیا گیا, اگر ایسا تھا اور وہ ووٹ ڈالتے تو پھر سمجھ آتی کہ ہاں یہ تو بڑا مجبوری کا عالم تھا, ایسا ہوا. لیکن انہوں نے تو ووٹ ڈالا ہی نہیں ہے. لیکن 4 ایسے لوگوں نے تو ووٹ ڈالا ہے نا سر قومی اسمبلی میں, جو پی ٹی آئی کی حمایت سے نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے تھے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کی حمایت سے؟ کیونکہ ان کی ٹیکنیکل پوزیشن کیا ہے, وہ تو اپنے آزاد حیثیت سے لڑے ہیں. عدالت کا جو فیصلہ آیا تھا کہ انہوں نے اپنے نامینیشنز میں بھی اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ظاہر نہیں کیا ہوا, تو پی ٹی آئی کلیم کرے کہ انہوں نے فلاں کو سپورٹ کیا ہوا ہے. اب اس سپورٹ کی بنیاد پہ وہ ہمارا پابند, ایسے ہوتا تو نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب, یہ بنیادی جو کانسیپٹ تھا آئینی عدالت یا آئینی بینچ کا, وہ یہ تھا کہ پینڈنسی ختم ہو, جو بہت عرصے سے جو کیسز جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں اور 60,000 کیسز پینڈنگ ہیں. لیکن یہ جو آئینی بینچ کا قیام ہے, ظاہر ہے یہ ججز اسی سپریم کورٹ سے لیے گئے ہیں, وہ یہاں پر اگر آکیوپائی ہوں گے تو وہ دوسرے کیسز نہیں سن پا رہے ہوں گے, تو یہ جو بنیادی پرپز تھا پینڈنسی کے خاتمے کا, وہ تو نہیں ہو پائے گا. جی نہیں, بیسیکلی تو ایشو یہ ہے کہ عدالت کا میجورٹی ٹائم سیاسی اور آئینی کیسز کھا جاتے ہیں. اس کے لیے عدالت جو ہے, جج صاحبان جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنا کام کرے گی اور یہ بینچ اپنا کام کرے گا, اور اس کے لیے اور ججز کی تعیناتی بھی, ان کا چناؤ بھی ہو سکتا ہے. جی ضروری تو نہیں ہے نا کہ انہی ججز میں سے لینے. جی ہاں, وہ جب تک اگر نئے ججز آ جائیں تو پھر ایک علیحدہ معاملہ ہے, لیکن نہیں آتے تو پھر تو نیچرلی آئیں گے نا جی, ایک نیا سیٹ اپ بن رہا ہے, آئیں گے نئے ججز بھی آئیں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, محمد مالک صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آپ نے سنا مالک صاحب کی گفتگو خاص طور پر کہ نئے چیف جسٹس کا انتخاب, اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے, کس بنیاد پر ان کو جانچا جائے گا. لیکن قاہرہ صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں, جو ججز ہیں ان کے ماضی کے ریکارڈ, ان کے فیصلے, ان کی فائلیں, وہ سب دیکھنے کے بعد پارلیمان فیصلہ کرے گی کہ کون سا نیا چیف جسٹس پاکستان کے لیے ہوگا. قاضی فائصہ صاحب نے آج ایک اختلافی نوٹ بہت تفصیل سے جاری کیا ہے ریزرو سیٹس کے حوالے
سے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، جیسے منصور صاحب پر کیا اعتراضات اٹھائے ہیں، 8 ممبرز کا جو اکثریتی فیصلہ تھا 8 ججز کا، اس پر ان کے تحفظات کیا ہیں، ان تمام چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں اب چیف جسٹس قاضی فائز نے اپنا اختلافی نوٹ جاری کیا ہے، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اکثریتی 8 ججز نے پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کو درخواستیں دائر کرنے کی جو اجازت دی ہے وہ عجیب اور بے مثال تھی، اور اسی میں وہ کہتے ہیں کہ اکثریتی 8 ججز نے اپیلیں سننے والے 13 رکنی بینچ سے راہیں جدا کر کے اپنی ورچوئل عدالت قائم کر لی۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 8 ججوں کے 14 ستمبر کے حکم نامے کا عنوان ان چیمبرز تھا، تاہم تمام 8 ججز سپریم کورٹ کی حدود میں ہی نہیں تھے، بلکہ کچھ تو اسلام آباد میں نہیں تھے۔ اور یہ بھی اس اختلافی نوٹ پہ کہا گیا ہے کہ نوٹس جاری کیے بغیر سماعت کا موقع نہ دے کر اور اوپن کورٹ میں سماعت نہ کر کے قدرتی انصاف کے طے شدہ اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ بہت تفصیلی اس میں یہ نوٹ ہے اور بہت سارے پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں قاضی فائز صاحب کی جانب سے، جس میں کہا گیا ہے کہ چونکہ اپیلوں کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے ایسا فیصلہ نہیں تھا جسے آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت بائنڈنگ کہا جاتا۔ آئین کا آرٹیکل 188 نظر ثانی کا حق دیتا ہے، اس حق کی بھی نفی کی گئی ہے۔ میں اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ فیصل چودھری صاحب موجود ہیں، ماہر آئین و قانون۔ بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب۔ اور ہمارے ساتھ یاسین آزاد صاحب موجود ہیں، آپ بھی سینئر قانون دان ہیں۔ بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ فیصل چودھری صاحب، یہ جو کہا گیا ہے آج اختلافی نوٹ میں چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ اکثریتی 8 ججز جو ہیں انہوں نے اپیلیں سننے والے 13 رکنی بینچ سے اپنی راہیں جدا کر کے ورچوئل عدالت قائم کر لی تھی، آپ اس اختلافی نوٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس فیصلے کی حیثیت قانونی طور پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ محض کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اکثریتی فیصلہ ہی فیصلہ سمجھا جاتا ہے قانون کے مطابق۔ چلیں فیصل صاحب، یہ تو آپ ان کے چلیں کنڈکٹ پہ بات کر رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے قانونی نقطے اٹھائے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ورچوئل عدالت بنا لی تھی کیونکہ وہ تو وہاں پر تھے ہی نہیں اور وضاحتیں جاری کر رہے تھے بغیر نوٹس کیے۔ تو یہ جو ویڈیو لنک ہوتا ہے سپریم کورٹ میں وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کراچی رجسٹری سے بیٹھ کے اسلام آباد میں بیٹھ کے سنتے ہیں، کیا وہ ورچوئل عدالت نہیں ہوتی؟ کیا پھر جج جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں؟ یہ کیا بچگانہ بات ہے؟ نہ اس کا کوئی سینس ہے، نہ اس کا کوئی ریفرنس ہے، نہ کوئی اس کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ یہ تو فضول گفتگو ہے جس کی ڈسکشن کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کا ضیاع ہے۔ ہمیں تو کوئی سبسٹانشل گفتگو کرنی چاہیے جس سے سپریم کورٹ کے ادارے کو، پاکستان میں انصاف کی فراہمی کے نظام کو جو ہے وہ کوئی اسٹرینتھ مل سکے۔ تو وقت کا ضیاع ہے اور قیمتی وقت ہوتا ہے لوگوں کا، بالکل ہمیں ضائع نہیں کرنا۔ چلیے میں اس پر جو آپ دوسرا معاملہ ہے اس پر بھی آتا ہوں، لیکن اس پر ایک رائے میں یاسین آزاد صاحب سے لے لوں۔ یاسین صاحب، جو بہت سارے ماہرین قانون ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ دوبارہ نوٹس کرنا یا دوبارہ چیمبر میں دوبارہ آپ کو اوپن کورٹ میں سماعت کرنا اس کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کیونکہ فیصلہ جاری کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا الیکشن کمیشن سے کہ اگر آپ کو فیصلے کی سمجھ نہ آئے تو آپ اکثریتی ججز سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ اس کی وضاحت جاری کر دیں گے۔ اب وضاحت جاری کرنا صرف الیکشن کمیشن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے تھا، اس کے لیے دوبارہ سے کورٹ لگانے، دوبارہ سے نوٹسز جاری کرنے اور دوبارہ سے اس کی سماعت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ شاید ان 8 ججز کی بھی وضاحت 2 مرتبہ جاری کی گئی ہے اس سے یہی لگتا ہے، اور ایک قانونی رائے بھی یہی ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں جو چیف جسٹس نے آج اختلافی نوٹ جاری کیا؟ دیکھیں، اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب سے بھی پہلے 2 ججوں کا جو اختلافی نوٹ آیا تھا، ذرا اس کو ڈیٹیل سے دیکھ لیں۔ اس میں ان جج صاحبان نے بھی یہ کہا تھا کہ سنی اطاعت کی ہمارے سامنے اپیل تھی اور اپیل کو ہم نے ڈسمس کیا، لیکن بدقسمتی سے اپیل تو سنی اطاعت کی ڈسمس ہو رہی ہے، لیکن سیٹیں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو دی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی تو میرے نزدیک کسی صورت میں بھی اپیل میں پارٹی نہیں تھی، نہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ گئی، نہ پی ٹی آئی نے کوئی پٹیشن فائل کی۔ اس کے باوجود ان کو وہ ریلیف دے دیا گیا جو مانگنے کے لیے وہ سپریم کورٹ گئے ہی نہیں تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے کیا تھا؟ سپریم کورٹ کے سامنے اپیل تھی پشاور ہائی کورٹ کی اس لارجر بنچ کے خلاف جو انہوں نے سنی اطاعت کے متعلق کہا تھا کہ یہ ریزرو سیٹیں لینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا اس کو بحیثیت اپیل کے ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے تھا، نہ کہ کسی اور صورت میں ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے تھا۔
جس کی وجہ سے 2 جج صاحبان جنہوں نے پہلے اختلافی نوٹ لکھا تھا انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ یہ 8 رکنی بنچ کا جو ججمنٹ ہے یہ اپلیکیبل نہیں ہے اور اس میں آئین کا فلاں 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 آرٹیکل جو ہے وہ سسپینڈ تصور کیا جائے گا ان کی وجہ سے. آج جیسے فیض صاحب اور مندو خیل صاحب کا ڈیٹیل آرڈر آنے کے بعد پھر وہی بات اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 جج صاحبان نے جو کچھ کیا وہ اس میں کیا غلطی ہے, اور انہوں نے یہاں تک بھی امید کا اظہار کیا کہ شاید وہ 8 ججز اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور ان کو کرنا چاہیے. اب جو صورتحال ہے کچھ ہمارے دوست صحیح ہے, لیکن یاسین صاحب جس رائے کی آپ بات کر رہے ہیں جی یاسین آزاد صاحب جس رائے کی آپ بات کر رہے ہیں 2 ججز کی رائے ہے, لیکن 8 ججز کی رائے اس سے مختلف ہے. آپ کیا 8 ججز کی رائے کو فوقیت دیں گے یا 2 ججز کی رائے کو؟ نہیں, میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے مان لیا کہ 8 جج صاحبان نے فیصلہ دیا, ٹھیک ہے, شارٹ آرڈر دیا, ریویو پٹیشن آج دن تک بھی پینڈنگ تھی. جیسے فیض عیسیٰ نے اپنے کیس کے شارٹ نوٹ کے اندر بھی کیا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ ریویو پٹیشن کی ایئرنگ نہیں ہو سکی, جو کہ اکثریتی ججز کو کہا گیا کہ ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں فکس کریں اور اس کی ایئرنگ کریں, جو آج دن تک ایئرنگ نہیں ہوئی. پہلی بات یہ ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے پہلے ایک حکم نامہ جاری کیا جو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اپلیکیشن کورٹ میں فکس کیے بغیر اس کا حکم نامہ آنا میری سمجھ سے باہر تھا. بعد میں 8 جج صاحبان نے اپنا ڈیٹیل ججمنٹ دے دیا. ڈیٹیل ججمنٹ دینے کے بعد آپ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو سبسیکوینٹلی آپ نے حکم نامہ جاری کیا وہ مجھے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سے قانون اور طریقہ کار کے تحت آپ نے سیکنڈ حکم نامہ جاری کیا. آپ نے ڈیٹیل آرڈر دے دیا. ڈیٹیل آرڈر کے بعد بھی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کے فیصلے پر عمل نہیں کرتا تو آپ کنٹمپٹ پروسیڈنگ کر سکتے تھے. جو آپ کا طریقہ کار آپ کے سمجھ میں آتا وہ کر لیتے. سبسیکوینٹلی ڈیٹیل آرڈر کے بعد جو حکم نامہ جاری کیا جس کی بھی ایکسپلینیشن جسٹس فیض عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان اسٹاف سے پوچھا کہ یہ سیکنڈ حکم نامہ کیسے جاری ہو گیا, اوریجنل فائل کون تھی. میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق ججز کی بات کرتے ہیں. جس کے حق میں فیصلہ ہو بہت اچھا, جس کے حق میں نہیں ہے. بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جورسڈکشن سے ہٹ کر کام کر رہا ہے, چاہے وہ ہماری عدلیہ ہو. عدلیہ کے ان 8 جج صاحبان کا فیصلہ میرے لیے انتہائی قابل احترام, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی بحیثیت پارٹی آپ کے سامنے موجود نہیں تھی. آپ نے کون سے قانون کے مطابق ان کو ریزرو سیٹیں دی, اور آج بھی ان ریزرو سیٹوں کا جھگڑا اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو اس طرح ٹائپ کے ججمنٹ سے جو آئینی بحران ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے پہلے نعیمان افغان صاحب نے اور جو دوسرا اختلافی نوٹ آیا تھا انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ 8 ججوں کے فیصلے پہ عمل کرنا بالکل ضروری نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے, میں اور آپ نہیں کہہ رہے, یہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر جج کہہ رہے ہیں آپ کے. صحیح ہے, لیکن سر 2 ججز کہہ رہے ہیں نا, میرا پھر وہی سوال ہے کہ 2 ججز کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے لیکن 8 ججز کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے. تو یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو اکثریتی ججز ہوتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی بات مانی جاتی ہے. لیکن فیصل چودھری صاحب ایک چیز پر بہت زیادہ چیف جسٹس نے بار بار زور دیا ہے, اور وہ انہوں نے کہا اس وقت بھی جب رجسٹرار سپریم کورٹ سے بھی وضاحت 9 سوال ان کے سامنے رکھے تھے اور پوچھا تھا کہ اس کا جو ہے وہ نوٹسز کب جاری ہوئے, سماعت کب ہوئی, سماعت کے لیے مقرر کب ہوا, آرڈر کیسے جاری ہوا, آرڈر کہاں جاری ہوا, کیا اٹارنی جنرل کو بلایا گیا. یہ سارے سوالات اس وقت بھی 9 سوالات پوچھے گئے تھے. آج بھی وہ اپنے تحریری آرڈر میں یہ اختلافی نوٹ میں وہ لکھ رہے ہیں کہ نوٹسز جاری کیے بغیر سماعت کا موقع نہ دے کر اور اوپن کورٹ میں سماعت نہ کر کے یہ قدرتی انصاف کے اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی. کیا آپ کے خیال میں وضاحت جاری کرنے کے لیے اوپن کورٹ میں سماعت کا دوبارہ ہونا ضروری تھا یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں. اور جو شارٹ آرڈر ہے اس میں یہ لکھا گیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت کرنے کا جو یہ اپرچونٹی تھی یہ سپریم کورٹ کو دینی نہیں چاہیے تھی. ان کو تو سمپل ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جا کے جس کی سیٹیں بنتی ہیں وہ جا کے دیں. دیکھیے اگر یہ اعتراض ہے کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں کیسے ملی ہیں تو پھر میرا یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کہ کس قانون کے تحت پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں آپ نے وہ سیٹیں جو بندربان جو مال غنیمت سمجھ کے باقی جماعتوں کو بانٹ دیا, وہ کس قانون کے تحت کیا؟ اس کی کون سی پروویژن ہے, اس کی کون سی لاجک ہے, یعنی اس کی کون سی آئینی بیکنگ ہے جس کے اوپر آپ نے وہ تقسیم کی. اور 1/2 اکثریت کا منصوبہ تو یہ تھا کہ
کہ ریزرو سیٹیں جو ہیں وہ 2/3 اکثریت کے لیے استعمال ہوں. اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو جورسپروڈنس نہ صرف پاکستان میں دنیا بھر میں ہوتی ہے کہ جو یہ 8 ممبر اکثریت اضلاع ہے وہ بنیادی طور پہ ول آف پیپل کو سامنے رکھ کے دیا گیا ہے. یعنی جس پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹس ملی ہیں, پرپورشنل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اس کا سیٹیں حق بنتی تھیں, اس کو دے دیا گیا. اب آپ یہ جو بات ہے اس کی تو کانٹرڈکشن جو ہے, یہ قاضی فائز اسحاق اور مندوخیل صاحب کا جو نوٹ آیا تھا شارٹ ججمنٹ میں, اس میں ان دونوں ججز نے پی ٹی آئی کو, بلکہ آج کے فیصلے میں بھی ایک پیرا لکھا ہے کہ جو ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کمیشن نے ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا ہے, تو بنیادی طور پہ ان کا پارلیمانی پارٹی بنانے کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے پی ٹی آئی کا, وہ انہوں نے چھین لیا. 5 مہینے انہوں نے کہا جی میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا پارلیمنٹ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے کہ وہ بینچز نہیں بنیں گے. اور جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بینچز بننے شروع ہوئے, اپنی مرضی کے بینچ نہیں ہوئے, تو پھر ایک غیبی مدد آرڈیننس کی شکل میں آئی, اور پھر انہوں نے آرٹیکل 63A کا ایک فیصلہ فکس کیا, جس کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل صحیح انٹرپریٹیشن ہے منیب صاحب کی. آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ. جو وہ ججمنٹ تھا اس کو اوورٹرن کیا, اور اس کی جو ہے حمایت جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے جن کو بینیفٹ تھا وہ انہوں نے کی. وہ افسوسناک بات ہے, پولیٹیکل مورالٹیز اس ملک میں جو ہے وہ بالکل چلی گئی ہیں. اتنا اوپن اینڈ نیکڈ جو بائسنس ہے. چلیں بہتر اگر آپ اجازت دیں تو میں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ایک شارپ کامنٹ چاہتا ہوں. یاسین آزاد صاحب پہلے آپ کر دیجئے گا کہ یہ جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں اس میں بہت بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے, اب جیسے ریزرو سیٹس کا جو 13 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اس کا ریویو لگنا ہے. اگر یہ ریویو آئینی بینچ کے پاس جاتا ہے اور 7 رکنی آئینی بینچ کے پاس جاتا ہے, تو کیا 7 رکنی آئینی بینچ 13 رکنی بینچ کے فیصلے کو ریویو کر سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جب چھٹیوں کے اندر سنی اطاعت کی پٹیشن 13 ججز نے سنی, اور اس آرڈر کے خلاف جب ریویو پٹیشن فائل کی گئی, تو اس وقت جسٹس فیض عیسیٰ نے کہا تھا کہ ریویو پٹیشن بھی ہمیں چھٹیوں میں سننی چاہیے, چونکہ اپیل ہم نے چھٹیوں میں سنی ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ چھٹیوں کے بعد سنیں گے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ ریزرو سیٹوں کا جھگڑا اپنی جگہ پہ موجود ہے. آپ مجھے سمپل یہ بتا دیں کہ ریویو پٹیشن بھی آئینی پٹیشن ہے, آپ نے ریویو پٹیشن کو کیوں نہیں سنا اور کیوں نہیں فیصلہ کیا, جب یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کو ریویو پٹیشن کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. چھٹیاں ختم ہوئے بھی آج کم از کم 1.5-2 مہینے ہو گئے, اور آپ نے اس کی ہیئرنگ نہیں کی ہے. آج دن تک آپ نے اس کی ہیئرنگ نہیں کی ہے. اب جو صورتحال ہے, جس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں, آج جسٹس فیض عیسیٰ مندوخیل صاحب کا جو شارٹ نوٹ آیا ہے, جو ڈیٹیل آرڈر آیا ہے, وہ آپ کے سامنے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جسٹس فیض عیسیٰ سب سے زیادہ برا ہو گیا, جبکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ جسٹس فیض عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد اپنے اختیارات کو قانون کے مطابق باقی 2 ججز میں بانٹا, اور بنچ کنسٹیٹیوٹ کرنے کا جو چیف جسٹس آف پاکستان کا ماضی میں جو رول تھا, آئین کے آرٹیکل 184 کا جس طرح ماضی میں غلط استعمال کیا گیا, انہوں نے وہ پاور اپنے باقی 2 ججز کو قانون نے دیا. لیکن آپ نے ایک جج کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے 2 ایک سائڈ پہ ہو گئے. تو آپ نے ریویو پٹیشن جب بنچ بنانے کی باری آئی, تو آپ 2 ایک سائڈ پہ ہو گئے, مولانا اور قاضی صاحب ایک طرف ہو گئے. تو آپ نے اس پٹیشن کے لیے امید کرتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ اب شاید حل ہونے جا رہا ہے. نئے چیف جسٹس آ جائیں گے تو شاید بہت سارے جو پرابلمز ہیں وہ شاید خود بخود ریزالو ہو جائیں. بہرحال وقت کی کمی ہے. بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب, فیصل چودھری صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.